الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده وتلا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات ونشتبه عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مكتبه الفداء أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أيها الناس أوتينا ستا وفزلنا بسبع أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات على محمد نعرہ تکبیر دل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیں ہم نے جیسا کہ آپ کے علم ہے ابھی معاہدے میں ذکر کیا کہ قائد ملت جعفریہ شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی آج ان کا روز شہادت ہے اور جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں جنہوں نے ملت تشیع کی سربلندی کی خاطر اپنا پاکیزہ خون دیا ہے ان سب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم
محشور فرمائے، اور جن اعلیٰ ترین مقاصد کی خاطر ان شہداء نے اپنا خون پیش کیا، پروردگار ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت تشیع کو سربلندی عطا فرمائے، عظمت اہل بیت کے صدقہ میں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کرتے ہیں۔ گزارش ہے جو پیچھے تشریف فرما ہے ایک ایک قدم آگے لے آئے، تشریف مجلس کا ماحول بن جائے، ایسے اگر آپ پھیل کے بیٹھیں گے تو مجھے ذرا مشکل ہوگی آپ سے خطاب کرنے میں، ایک ایک قدم آگے لے آئے تشریف، آپ بھی بھائی جان تھوڑا آگے تشریف مشہود محمد محمد بلند تر سلام۔ نہایت واجب الاحترام سادات الاسلام، بزرگان دین، مومنین کرام، میں نے ان 4 روزہ مجالس اعزا کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام۔ اس کو آپ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کہہ لیں، یا اس کو آپ دوسرا عنوان بھی لے سکتے ہیں کہ فضائل علی بزبان علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ دونوں عنوان آپ ان 4 روزہ مجالس کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ عموی دربار میں یا عموی مسجد میں پڑھا تھا وہ ڈیوریشن کے اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے تقریباً کم و بیش 40 سے 45 منٹ کا امام کا خطبہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی یکم یا 2 سفر کو عموی دربار میں یا عموی مسجد میں جو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کا جو ڈیوریشن ہے، یعنی جو اس کا وقت ہے خطبے کا، وہ کم و بیش تقریباً اندازاً 40 سے 45 منٹ ہے۔ اگر ہم اس کا ڈیوریشن 45 منٹ لگائیں، توجہ کیجیے گا، تو ان 45 منٹوں میں چوتھے امام نے 40 منٹ تک اپنے جد علی کے فضائل پڑھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ اس خطبے کو آپ چاہے خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا نام دیں یا اسے فضائل علی بزبان علی کا نام، یہ دونوں عنوان اس قابل ہے کہ انہیں موضوع سخن قرار دیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام سجادیہ ہے، چوتھے امام علیہ السلام کے ایام ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ عمومی طور پر امام کے خطبے کے متعلق گفتگو ممبروں سے نہیں ہوتی، اور ہمارے چوتھے امام کی جو مناقب جو فضائل ہیں وہ عمومی طور پر ممبروں سے بیان نہیں ہوتے، صرف بعنوان مصائب ہی امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا عموماً ممبروں سے صرف یہی تعارف کروایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ 35 سال تک روتے رہے اور گریہ کرتے رہے۔ یقیناً یہ روایت درست ہے کہ امام علیہ السلام کا گریہ طویل ہے، اور وہ 35 سال پر واقعہ کربلا کے بعد مشتمل ہے، لیکن امام کا یہ گریہ بھی ہدایت تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام کا یہ رونا، امام کا یہ گریہ کرنا بھی ہدایت سے خالی نہیں تھا۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ
امام علیہ السلام یہ جو روتے رہے ہیں، امام کے اس رونے نے ہی امام حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں اس مسجد سے باہر نکلیں اور ہنستے ہوئے باہر جائیں تو کوئی آپ سے آپ کے ہنسنے کا وجہ، ہنسنے کی ریزن نہیں پوچھے گا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، لیکن اگر آپ روتے ہوئے بازار سے گزریں گے تو لوگ رک کر کم سے کم اتنا ضرور پوچھیں گے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے۔ تو امام جب گریہ کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے یا ابن رسول اللہ آپ کیوں روتے، تو امام کے اس رونے نے امام حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا۔ توجہ ہے، امام کا یہ رونا بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ تو ہم بھی جب روتے ہیں تو ہمارا رونا ہی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، ہمارا بھی ماتم کرنا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ روتے ہم اپنی آنکھوں سے ہیں، سینہ ہم اپنا ٹوٹتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن لوگوں کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ جب ہم روتے ہیں تو دنیا پوچھتی ہے کہ یہ روتے کیوں ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ رونا، یہ ماتم کرنا ہی بتاتا ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، ظلم کرنے والا کون تھا اور جن پر ظلم ہوا وہ کون تھے۔ ہمارا یہ ماتم بھی یزیدیت اور یزید کے چہروں سے نقاب ہٹاتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ توجہ ہے۔ عمومی طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بعنوان مسائل زیادہ تذکرہ ممبروں سے ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان 4 گھنٹوں پر مشتمل یہ جو دورانیہ ہے 4 دنوں کا، اس پہ امام سید سجاد علیہ السلام کے خطبے پر چند مروزات میں آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ اگر آپ سننا چاہیں، جو سننا چاہتے ہیں بلندر صلوات پڑھیں۔ بچے اور نوجوانوں کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ کچھ تمہید ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور پھر امام کے کلام کی طرف آپ کے لکھنا کو لے کے چلتا ہوں۔ قبلہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ یا یکم صفر 61 ہجری یا 2 صفر 61 ہجری دربار عموی میں یا مسجد عموی میں یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ توجہ کیجیے گا۔ جب امام علیہ السلام کو قیدی بنا کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق اور امام کو دربار میں لایا گیا، اکیلے امام نہیں تھے، نبی زادیاں مخدرات عصمت و طہارت بھی قیدی بنا کر لائی گئی، ان کے بھی ہاتھوں میں رسن تھے، ایک کے پیچھے ایک بی بی دربار میں کھڑی تھی۔ امام علیہ السلام بھی قیدی بنے ہوئے کھڑے تھے۔ یزید ملعون خدا اس پہ لعنت کرے، یہ تخت نشین تھا، شراب کے نشے میں تھا، شراب پی رہا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، اس کو ایک فہرست شہدائے کربلا کی تھمائی گئی، میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ میں تھوڑا تمہید ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس کو قبلہ ایک فہرست تھمائی گئی شہدائے کربلا کی۔ اس نے اس فہرست کو دیکھا اور فہرست کو دیکھنے کے بعد میری طرف دیکھیے، یہ شمر ملعون سے خدا لعنت کرے، اس سے پوچھتا ہے یہ جو قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یہ کون ہے؟ اس کا تعارف۔ تخت پہ بیٹھا امام کی طرف اشارہ کر کے شمر سے پوچھتا ہے کہ یہ قیدی کون؟ توجہ کیجئے، جیسے ہی پوچھا تو شمر کہتا ہے کہ یہ علی ابن الحسین، یہ حسین کے فرزند علی ہے۔ صاحب آئیے گا بھائی جان، یہ حسین کے بیٹے علی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ علی ہے، اس نے وہ شہداء کی فہرست اٹھائی تو اس کو پہلے دی گئی تھی، اس میں اس نے شہداء کے نام پڑھے تو اس میں بھی اسے 2 علی ابن الحسین نظر آئے۔
فہرست میں بھی یزید ملعون کو دو علی نظر آئے، ایک علی ابن الحسین علی الاکبر، ایک علی ابن الحسین علی الاصغر۔ جیسے اس نے یہ دو نام پڑھے تو شمر سے کہتا ہے کہ علی نام تو شہدائے کربلا میں شامل ہے، تو شمر کہتا ہے وہ بھی علی تھے یہ بھی علی۔ بھائی جان سر اٹھائیے گا، میں نے جملہ حلیہ کر رہا ہے۔ شمر کہتا ہے وہ بھی علی تھے اور یہ بھی علی۔ جب اس نے یہ سنا اب یہ امام کی طرف متوجہ ہوا، توجہ کی تھی، امام کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے اے علی ابن الحسین، بھائی جان توجہ کیجیے گا، کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا کہ اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے؟ نام توجہ کرے، تھوڑا سا توجہ کرے۔ کیا تمہارے بابا کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو کوئی اور نام نہیں آتا کہ سارے بچوں کے نام علی رکھے؟ اب سر اٹھائیے گا، اس کا یہ کہنا تھا کہ امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے سن یزید، میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے، بات سمجھ آتی ہے؟ بھائی جان کہا کہ امام نے فرمایا کہ میرے باپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی امام حسین، کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں 100 کا نام علی رکھتا۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا، 100 بیٹے بھی اگر اللہ مجھے عطا کرتا تو میں 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کیوں؟ بھائی جان آپ سب نہیں سمجھیں گے جملہ، لیکن جو سمجھیں گے ان کی نظر کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتے تھے، جبر مشیت ہے کہ آج اسی کے دربار میں علی علی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مشیت ہے کہ جس نام کو تو اور تیرا باپ مٹانا چاہتا، آج اسی کے دربار میں علی علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ بھی علی یہ بھی علی۔ توجہ ہے یہ؟ جب اس نے یہ سنا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کے فرزند ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ اہل بیت کے اسارہ ہیں۔ بھائی جب توجہ کیجیے، یہ عموماً دربار کا منظر، عمومی دربار کا یہ موضوعات ایک مسائل بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں ذرا ہٹ کے امام کا خطبہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ میں خطبے تک جانے کے لیے یہ تمہید ہے اور اس کا سننا بہت ضروری ہے۔ جب امام نے اس کو یہ جواب دیا کہ میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھے جتنے بیٹے کا عطا کرتا میں سب کے نام علی رکھتا، اور جتنی بیٹیاں عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ جو ہے کہ جب یہ سنا اس نے، تاریخ یہ کہتی کہ اس وقت، بھائی جان توجہ کیجیے، یہ جو عمومی دربار تھا یا عمومی مسجد، اس میں 700 کرسی نشین امراء، سفراء اور وزراء، اور اس کی سلطنت کے جتنے بھی وزراء تھے سب بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اندر۔ توجہ کیجیے، اور دربار سے باہر ہزاروں کی تعداد میں اہل شام، اہل کوفہ اور ارد گرد سے آئے ہوئے لوگ جو یزید کی فتح کا جشن منانے آئے تھے، وہ سب کے سب دربار میں موجود تھے۔ ذرا اس کیفیت کو اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ 700 کرسی نشین جو زرق پر لباس میں اس وقت شام کے دربار میں موجود ہے، اور یہ اسیروں کا قافلہ ہے، اور تھکا اتنا ہے کہ 900 میل کا سفر کر کے آیا، اور
اور امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر ہے اور گلے میں توق ہے۔ جب امام نے اس کیفیت میں اسے یہ جواب دیا اور اسے پتا تھا کہ یہ اہل بیت ہے اور ان کے میں نے سارے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قیدی بنا کے لے کے آیا، تو اس نے اپنے ایک درباری خطیب کو کہا جو اس کا دربار کا خطیب تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ اسے کہا کہتا کہ جاؤ ممبر پر اور میرے اجداد کے فضائل بیان۔ یزید کہتا ہے توجہ کیجیے، بنو امیہ کے فضائل بیان کرو، میرے اور میرے باپ اور میرے اجداد کے فضائل بیان۔ جب اس نے حکم دیا تو خطیب اس کا حکم مان کر ممبر پر گئے اور اس نے جو بھی جھوٹے فضائل اس کے باپ کے، اس کے دادا کے، بنو امیہ کے بیان کرنے کیے، میری طرف دیکھیے، جب یہ فضائل بیان کر کے خطیب اترا، بھائی جان آپ کے اذہان کا امتحان ہے، آپ کی معرفت کا امتحان ہے، جیسے ہی اترا فالتفت الامام الیہ، امام اس خطیب کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ کیجیے، اور اس خطیب کی طرف متوجہ ہو کر امام فرماتے ہیں ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اللہ کرے آپ تک یہ کلام امام پہنچے۔ امام فرماتے اے خطیب تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی آپ تھک کے سن رہے بھائی، امام فرماتے ویلک ایھا الخاطب، اے خاطب، اے خطیب تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے اپنے اس خطبے سے مخلوق کو تو راضی کیا، خالق کو ناراض کر دیا۔ توجہ ہے کیا کہا امام؟ تیرے اس خطاب نے، جو کچھ تو نے خطاب کیا، تیرے اس خطاب نے مخلوق کو تو راضی کیا لیکن خالق کو ناراض کر۔ امام نے قیامت تک کے لیے اہل ممبر کے لیے ایک حد فاصل کھینچی ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صحیح خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو ممبر پر وہ گفتگو کرے جس میں اللہ کی رضا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی قیامت تک کے لیے امام نے معیار مقرر کیا اہل ممبر کا، کہ اہل ممبر کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ممبر پر ایسی گفتگو کرے یا ایسا خطاب کرے کہ جس میں اللہ کی رضا شامل، مخلوق چاہے راضی ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہونا چاہیے، خدا کی رضا ہونی چاہیے۔ اور امام نے اس میں لعنت ڈالی۔ میں ایک جملہ کہوں، بھائی جان امامیہ کمیونٹی اور پڑھے لکھے صاحبہ نے تشریف فرمائے، امام نے بھرے دربار میں یزیدی خطیب پر لعنت ڈالی، کہا ویلک تجھ پر لعنت ہو۔ کیا مطلب؟ امام نے بتایا کہ جو بھی دشمنان اہل بیت کے جھوٹے فضائل بیان کرے وہ کل بھی لعنتی ہے، آج بھی لعنتی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، شنود امام آل محمد لنتر صلوات توجہ ہے، آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اور تھوڑا اپنے ہونے کا ثبوت دیتے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں ویلک ایھا الخاطب، تجھ پہ لعنت، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق،
مخلوق کی رضا کو تو خرید لی لیکن اللہ کو ناراض کر دیا. یہ جملے امام نے اسے کہے بھرے دربار. توجہ کیجیے. اس کے بعد فَالْتَفَتَ الْإِمَامُ إِلَىٰ يَزِيدَ. بھائی جان نہیں طرف دیکھیے, امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے. میں نے ایک جملہ حلیہ کرنا ہے. امام کا کلام الامام ہے, امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے الذل ان اسعد هذه الاعواد. اللہ کرے آپ تک جملہ پہنچے. یہ امام کا جملہ ہے, میرا نہیں. امام فرماتے یزید اب مجھے بھی اجازت دو کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. ہے نا, میں جملہ تو کہہ چکا. صاحبان دین تشریف فرمائے. امام فرماتے ہیں کہ یزید اب مجھے بھی اجازت دو ان اسعد هذه الاعواد. امام کے جملے. امام فرماتے ہیں مجھے اجازت دو کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. وَأَقُولُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِ رِضَا اللَّهِ, اور ایسا خطبہ پڑھو جس میں اللہ کی رضا شامل. بھائی سلوات پڑھیں سارے حضرات مل کے. توجہ ہے اور آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو زندگی دی. فرماتے ہیں امام کہ مجھے اجازت دو کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. توجہ ہے یعنی امام کے جملے کو تھوڑا سا بولو اگر اجازت ہے. تھوڑی سی شرح بیان کرو جو علماء نے کی ہے. اجازت دے گے کہ تھوڑی شرح بیان. علماء لکھتے ہیں کہ امام نے اس سے منبر نہیں کہا. توجہ. امام اسے کیا کہہ رہا تھا یزید سے, تم منبر پر جاؤ. اسعد علی المنبر, اپنے خطیب سے کہا کہ تم منبر پر جاؤ. لیکن امام نے اسے منبر نہیں کہا. امام فرماتے ہیں ان اسعد هذه الاعواد, کہ ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ جب نہ رسول اللہ آپ نے اسے لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا تو مبادہ نہیں. امام جواب دیں کہ جس پر دشمنان اہل بیت کے جھوٹے مناقب و فضائل پڑھے جائیں وہ منبر نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اب آپ سمجھتے جائیں کہ منبر کون کون سا ہے اور لکڑیوں کا ڈھیر کون کون سا. سلام پڑھے محمد و آل محمد. مجھے ایک جملہ مولا کائنات کا بھی یاد آ. اجازت دیجیے ہدیہ کریں. مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت کے لیے ظاہری تو امام علیہ السلام نے بیعت لی تھی رسول کے منبر پر. اور رسول کا منبر وہ تھا کہ جس کے 3 زینے تھے اور ایک جگہ وہ تھی جہاں رسول بیٹھا ہے. وہ سنا ہے یا نہیں؟ کتنے زینے اور ایک جگہ وہ تھی جہاں رسول بیٹھتے تھے. اور علی سے پہلے 3 خلافتیں گزر چکی تھی اور وہ تینوں خلافتیں تینوں زینوں پر بیٹھے. پہلی خلافت مسلمین جب آئی انہوں نے رسول کی جگہ کو چھوڑا, پہلے زینے پر بیٹھے, دوسرے زینے پر, تیسری خلافت تیسرے زینے. اور جب دنیا علی کے پاس آئی بیعت کرنے تو علی نے کہا کہ میں یہاں علی کی نوکر پہ بیعت نہیں لوں. یا علی کہاں بیعت نہیں؟ کہا جاؤ مسجد نبوی میں. سب مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی صحابہ تابعین سے بھر گئی. امیر المومنین آئے اور منبر کے قریب آئے. جتنے صحابی اور تابعین تھے سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اب منبر رسول ہو چکا ہے پورا, اب لا محالہ علی زمین پر بیٹھیں گے یا الگ سے نشست لگائیں گے.
سب کے ذہنوں میں یہی خیال ہے. مولا علی نے ممبر کے قریب آ کے ایک طائرانہ نگاہ اصحاب و تابعین پر ڈالی اور علی نے بسم اللہ پڑھ کر پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، اور جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے وہاں صرف بیٹھے نہیں بلکہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیں گے؟ علی فرماتے الحمدللہ علی احسانے قد رجع الحق علی مکانے، کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. آج حق اپنے مقام پر واپس آ. جب علی نبی کی جگہ پر بیٹھتے ممبر پر تو اصحاب نے آپس یہ علی نے کیا کر یہ علی نے کیا کر علی نبی کی جگہ پر بیٹھے. جب یہ جملہ کہا، اب وہی جملہ جو مولا نے کہا تھا امام زین العابدین نے، مولا علی فرماتے ما هذه الاعواد، تم اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو کہ میں اس لکڑی کے ممبر پر نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا. علی تو وہ ہے جو دوش محمد پر سواری کرتا. علی وہ ہے جو دوش پیغمبر کی سواری کرتا. وہاں پہ ایک جملہ ضرور ہدیہ کروں گا. بھائی جان تشریف فرما ہے، میں ممبر پر آیا تو انہوں نے اعلان کیا میرا، اور میرے لیے ایسے ایسے القابات بولے جن کا میں اہل ہی نہیں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ کو آمادہ کیا کہ یہ طالب علم ابھی آپ سے مخاطب ہوگا. تو اسی طرح جب مولا علی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے تو مولا علی علیہ السلام کی نقابت کیا کرتے تھے حضرت ساسا بن سوحان. نا یہ جملہ میرا دیا ہے، جو زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی کوفہ اور نجف کے درمیان ایک مسجد ہے، مسجد ساسا بن سوحان. یہ ساسا بن سوحان صحابی امیر المومنین، یہ صرف علی کا ماننے والا نہیں تھا، یہ عارف علی تھا. میرا جملہ دیکھیے، میں اس کو اور آسان کر دوں، یہ علی شناس تھا. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ صرف علی کو مانے نہیں، علی کو پہچانے، علی شناس بنے، مولا کی معرفت حاصل. اور یہ جو ساسا بن سوحان تھا یہ علی شناس تھا، عارف علی تھا، یعنی یہ نقیب ممبر سلونی تھا. لوگوں کو آمادہ کرتا تھا کہ اب مولا کائنات کا خطاب ہوگا، اب مولا کائنات خطبہ ارشاد فرمائیں گے. توجہ کیجیے گا، چونکہ میرا موضوع ساسا نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. جب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کر لی گئی اور مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلیفہ بنا دیا تو جتنے بھی صحابی اور تابعی تھے سب کے سب مولا علی کو مبارکباد دے رہے تھے کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ خلیفہ بن گئے، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ خلیفہ بن گئے. سب نے مولا علی کو مبارکباد دی، لیکن اکیلا ساسا بن سوحان تھا، اس نے علی کو مبارکباد نہیں دی. اٹھا ممبر پر آیا، یوں ممبر پر ہاتھ مار کے کہتا ہے اے ممبر خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا خلیفہ مل گیا. یہ علی یہ عارف ہے، یہ علی شناس. امام فرماتے ہیں چوتھے امام کہ افضل یزید مجھے اجازت ان اسأل هذه الاعواد کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں وَأَقُولُ بِكَلِمَاتٍ اور ایسے کلمات، ایسا خطبہ
فیہ رضا اللہ، جس میں اللہ کی رضا۔ اب ایک طرف دیکھیے، امام نے چونکہ دربار تھا یزید کا، جب اجازت طلب کی تو یزید کیا جائے گا آپ کو اجازت لیں۔ توجہ، کیا کہتا ہے؟ آپ کو اجازت، اس نے اجازت نہیں دی۔ یزید ملعون نے امام علیہ السلام ممبر پر جانے کی اجازت جب اس نے دی۔ اب یہاں روایات میں تھوڑا سا اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ وہ جو سفراء اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یزید دو اجازت، یہ بیچارہ قیدی ہے، نحیف ہے، لابر ہے، اور 900 میل کا سفر کر کے یہ کیا خطبہ ہے؟ کہا نہیں، میں اجازت نہیں۔ اب سر اٹھائے، میں جملہ حاضر کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ جب اس نے رد کر دیا اپنے سفراء کو اور وزراء کو، روایت یہ کہتی ہے، آپ تک یہ بات ضرور پہنچے، روایت یہ کہتی ہے کہ انہی پہلی صفوں میں یزید کا بیٹا بیٹھا، جس کا نام معاویہ بن یزید، جسے معاویہ ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک یزید کا باپ معاویہ اور ایک یزید کا بیٹا معاویہ۔ توجہ ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم قیامت تک ہر شیعہ اس یزید کے بیٹے کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس نے اہل بیت کی قدر کو پہچانا۔ آپ سر ہلا رہے ہیں، میں پرنسپل آف مذہب اہل بیت بیان کر رہا ہوں۔ مذہب اہل بیت کا پرنسپل کیا ہے؟ ہم نہ رشتہ داریوں کو دیکھتے، ہم نہ ناموں کو دیکھتے، ہم تو اہل بیت سے وفاداریوں کو دیکھتے۔ میرا ساتھ دے، میں نے بڑا قیمتی جملہ کہا۔ شیعہ کا بچہ بچہ اس معاویہ بن یزید کو سلام کرتا۔ کتنا خطرناک نام ہے اور کتنی خطرناک رشتے داری۔ لیکن میرے بچے توجہ کر رہے ہیں، ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ یزید جب فنار ہوا، جب ہلاک ہوا، تو سارے اموی آئے تھے معاویہ کے پاس، معاویہ ابن یزید کے پاس، کہ بیٹھو تخت پر، تمہارا حق ہے، تمہارا باپ چلا گیا، بیٹھو۔ کہا میں اپنے باپ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اس تخت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ تاریخ ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تاریخ ہے۔ بھائی جان یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 1/3 پہ حکومت تھی یزید کی، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور بیٹے کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت مل رہی تھی، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں اپنے باپ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اس تخت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے دن سے غصب ہے، نہ کل ہمارا تھا نہ آج ہمارا ہے، کل بھی علی کا تھا آج بھی علی کا۔ آپ سلامت ہو۔ توجہ ہے، ہم نے اس کی رشتہ داری کو دیکھا، بولے نام کو نہیں دیکھا کہ اس کا یہ نام ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی یزید سے رشتہ داری ہم اس کو نہیں مانتے۔ بھائی ہمارا ایک معیار ہے، اور معیار کیا ہے کہ جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ ہمارا ہے۔ اور یہ اصول تو قرآن نے دیا، ایسا ہے یہ قرآن میں بھی معیار، اللہ کرے آپ تک بات پہنچے، مولانا توجہ کیجیے گا، قرآن میں بھی معیار رسول کا رشتہ دار ہونا نہیں ہے، رسول سے وفادار ہونا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے. کیا یہ محمد کا رشتہ دار نہیں تھا؟ بولے بھائی جان آپ ساتھ آ رہے ہیں بتائیں کہ رسول اللہ کا رشتہ دار تھا یا نہیں؟ بولو سگا چچا ہے خونی رشتہ دار ہے مکی ہے کرشی ہے ہاشمی ہے. مولا علی کا بھی چچا ہے رسول اللہ کا بھی چچا ہے عبد المطلب کا بیٹا ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے. کہیں پروردگار کچھ تو رشتہ داریوں کا خیال رکھ لے. تیرے حبیب کا رشتہ دار ہے سگا چچا کچھ تو خیال کر. آواز قدرت آئے گی خبردار میرے نزدیک معیار محمد کا رشتہ دار ہونا نہیں محمد سے وفادار ہونا کی محمد سے وفا تو ہے. تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم معیار ہے وفادار ایسا ہے. تو یہ وفادار اہل بیت تھا یزید کا بیٹا لیکن تھا وفادار. اور ہم سلام کرتے ہیں. چلے آج کے بعد کرنا شروع کر دیں گے. جو ہے اس کی وفاداری کو سامنے آ گئی. لیکن ایک بات اور ہے میں ضرور کر دیا تھا کیوں یہ جو اسے حقائق پتا چلے کیا یہ یزید نے بتایا امویوں نے بتایا جو اس معاویہ بن یزید کا استاد تھا وہ محب اہل بیت. میں بہت قیمتی جملہ کہہ گیا ہوں. یعنی جو معاویہ بن یزید کا استاد تھا استاد تاریخ میں ہے کہ وہ محب اہل بیت جس کے پاس یہ معاویہ بن یزید پڑھتا تھا. اور پھر استاد نے وہ علم و عرفان کے اس کے سامنے گتھیوں کو سلجھایا اور انہیں وہ بتایا کہ جو اس کے آباء و اجداد نے چھپایا. یہ استاد کی تربیت کا اثر تھا کہ اس کے ذہین شاگرد نے 1/3 غصبی حکومت کو بھی پاؤں کی نوک پہ رکھا. لہذا استاد مقرر کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ آپ اپنے بچوں کو کس استاد کے سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا ہے استاد تربیت کرتا ہے بچوں کی. استاد مربی ہے جو بچوں کی تربیت کرتا ہے. لہذا استاد سلیکٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کون سے استاد کے سپورٹ آپ اپنے بچوں کو کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ استاد ایک ہو محب اہل بیت ہو تو یزید کے بیٹے کو بھی جنت کا راہی بنا دے. بھائی سلوات پڑھے محمد والا. بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں. کل انشاءاللہ یہی سے بات کو آگے لے کے بڑھوں گا لیکن بات کو کسی نتیجے تک پہنچاؤں. یہ جو معاویہ بن یزید تھا یہ کھڑا ہو دربار اپنے باپ سے کہتے پاپا آپ اس کو اجازت دو کہ یہ ممبر پر جائے. ادھر دیکھیے اجازت کہا کہ بیٹا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا. کہا پاپا یہ تکلیف ہے لامر ہے مسافر ہے گلے میں توق ہے یہ کیا بول رہے آپ اسے اجازت دیں. توجہ جب کہا نا بیٹے اب اس کا جواب سنو. بھائی جان توجہ کیجیے. خدا کی قسم ہمارے یہاں ایک مثل ہے کہ شرف وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہ ہے. یزید سے بڑا اہل بیت کا دشمن کوئی نہیں ہے کہ نہیں. اب دیکھیں اس کی گواہی کھلے دربار. اس نے وزراء مشیروں کو تو چپ کروا لیکن بیٹا چپ نہیں کر. بیٹا کہہ رہا ہے دو اجازت اصرار کر. جب بیٹے نے اصرار کیا توجہ کیجیے تو اب یزید اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا انت لا تعرف
انا اعرف، بیٹا تم اسے نہیں جانتے. یہ مجمع میرے ساتھ آپ تھکے ہوئے بھائی جان جاگے. یہ یزید کہتا ہے بھرے دربار میں تخت پر بیٹھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. سر اٹھائیے. اگلا جملہ کہتا ہے انہو من اہل البیت. بھائی جان پہنچ رہی ہے بات، سب سارا ہلا دے بھائی. انہو من اہل البیت. یزید کہتا ہے یہ اہل بیت کا فرد ہے. اس پر بھی یہ یزید بس نہیں کرتا، کہتا ہے بیٹا تمہیں اور مجھے یا شہد کی گھٹی دی جاتی ہے یا شراب کی. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. بھرے دربار میں کہتا ہے تمہیں اور مجھے یا شہد کی گھٹی دی جاتی ہے یا شراب کی. انہو من اہل البیت زق العلم زقا. انہیں علم کی گھٹی دی جاتی. اللہ اکبر. کاش کلام امام کا آپ لطف لیتے. دل کی عظمت سید سجاد پہ بلند تر صلوات پڑھو. مولا سلامت. انہو من اہل البیت. یزید کہتا ہے یہ اہل بیت میں سے. تمہیں اور ہمیں شہد کی شراب کی گھٹی دی جاتی. زق العلم زقا. انہیں علم کی گھٹی دی جاتی. سمجھو ہے انہیں علم کی. وہ جملہ مولا کائنات کا یاد آیا کہ جب مولا نے ممبر پہ دعویٰ کیا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو. یہ کہہ کر فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ علی کا اپنا علم نہیں ہے. ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زکانی زکت رسول اللہ. یہ وہ علم ہے جو علی نے رسول کے لعاب سے حاصل کی. اور اگلا جملہ سنو. کہا کہ بیٹا انہیں علم کی گھٹی دی جاتی ہے، تو اسے اجازت دلوا رہا ہے. بھائی جان توجہ کیجیے. یزید کہتا ہے لم ینزل عن المنبر. یہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہ یہ یعنی امام سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک بھرے دربار میں مجھے رسوا نہ کر. جملے تو اور بھی اس نے کہے لیکن ممبر اجازت نہیں دیتا. ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ جملے ممبر سے دوہراؤں. وہ اس نے کہے کہ لم ینزل ممبر، جب ممبر سے نہیں اترے یہاں تک کہ مجھے رسوا. بیٹا کہتا ہے کہ بابا جو بھی ہو ہم سننا چاہتے ہیں. بھائی توجہ کیجیے. بیٹا ہے، بیٹا مجبور کر رہا ہے بابا. جو بھی ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ قیدی کہنا کیا چاہتے ہیں. بس آخری جملہ سنے جی. کل سے امام کا خطبہ یہی سے آغاز ہوگا. یہ تمہید ضروری تھی. یزید بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہوا اور اس نے امام کو اجازت دی. سب کا ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں. اس نے امام کو اجازت دی. میری طرف دیکھیے گا. امام نے اپنی کڑیوں کو سمیٹ کر امام ممبر پر آئے. جو پہلے لکڑیوں کا ڈھیر تھا اب ممبر بن گیا. کیوں؟ صاحب ممبر پر آ گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور
جب امام نے خطبے کا آغاز کیا، بھائی جان جو اب تک میرا ساتھ نہیں دے سکا اس جملے پہ ساتھ ضرور دیجیے گا، جب امام منبر پر آئے اور امام نے خطبے کا آغاز کیا، خدا کی قسم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار میں لکھتے ہیں کہ جب مولا نے خطبے کا آغاز کیا تو یہ خطبہ نہ تھا، حیدر کرار کی تلوار تھی جو چل رہی۔ تلوار تھی، وہ ذوالفقار تھی جو چل رہی تھی۔ کل عرض کروں گا کہ وہ ذوالفقار حیدری چلی کیسے؟ توجہ ہے عزیز و امام نے خطبہ ارشاد، دیکھیں میرا آپ میں مجلس پڑھنا آسان، خطبہ دینا آسان، امام نے جن میں خطبہ دیا وہ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنے نہیں تھے بلکہ دشمن تھے، اور صرف دشمن نہیں تھے، باپ کے قاتل تھے، بھائیوں کے قاتل تھے، بچوں کے قاتل تھے، سب سامنے بیٹھے۔ میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہوں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے، میں ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہوں، امام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں آپ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، میں کبھی دائیں دیکھ رہا ہوں کبھی بائیں دیکھ رہا ہوں، لیکن امام اپنے چہرے کو کیسے پھیرے، امام کے گلے میں توق تھے اور توق کے خاردار تھے۔ عزیزو اور مصیبت سنیں گے، امام کی مصیبت کیا تھی؟ امام کے سامنے پھوپھیاں سر برہنہ، امام کی بہنیں سر برہنہ تھی۔ خدا جانے امام نے وہ خطبہ کیسے ارشاد فرمایا۔ عزیزو یہ ایام سجادیاں ہیں، سید سجاد کی مصیبت کے ایام ہیں۔ سنیں گے سید سجاد کی مصیبت کیا تھی؟ جب آل محمد کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے، میری طرف دیکھیے گا جو دیکھ سکتے اتنا روئیں گے جتنا بطول چاہیے تھے۔ خدا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ کیفیت یہ تھی کہ نوک نیزہ پر شہداء کے سر تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں ننگر تھا، گلے میں توق تھا، اور ساتھ پھوپھیاں سر برہنہ، ساتھ بہنیں سر برہنہ۔ جب قافلہ والد کوفہ ہوا عزاداروں، میں نے روایت پڑھی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ شہداء کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ امام نے حضرت حبیب کو خط لکھ کے بلایا تھا کربلا میں، اور خط پہ لکھا تھا الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، کہ یہ خط ایک فقیہ مرد کی طرف ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر۔ امام نے اسے خط لکھ کر بلایا، اور جب جناب حبیب کی بھی شہادت ہوئی اور حبیب کا سر بھی نوک نیزہ پر بلند ہو کر کوفے آیا، پھر تو دیکھے گا کوفے کے رہنے والے تھے حبیب، ایک گھر کا دروازہ کھلا، اجر و قبل حبیب کا بیٹا جو جوان تھا یہ اس نیزے بردار کے پاس آیا جس کے پاس حبیب کے سر والا نیزہ، اجر و قبل اللہ، اس کے قریب آ کے سپاہی سے کہتا ہے تجھے پتا کہ تیرے نیزے کی نوک پہ میرے باپ کا سر ہے اور میں اس کا جوان بیٹا، لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ جب اس نے سر طلب کیا، سپاہی کہتا ہے
کہ یہ سر دربار میں جائے. حکم ہے امیر کا کہ ان سروں کو دربار لایا جائے. جب اس سپاہی نے انکار کیا، عزاداروں روایت یہ ہے کہ حبیب کا بیٹا واپس پلٹا، اپنے چند ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ برہنہ تلواریں لے کر آیا اور اس سپاہی کی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ میرے باپ کا سر ہے، اور جس کا بیٹا جوان ہو اجرکم علی اللہ، اس کے باپ کا سر تو دربار نہیں لے جا سکتا. یہ کہہ کر تلوار اس کی گردن پر رکھی. سپاہی گھبرا گیا، اس نے جلدی سے نوکے نیزہ سے سر اتارا اور حبیب کے بیٹے کو حبیب کا سر دے دیا. بہتر دیکھے گا، حبیب کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر اپنی گود میں لیا اور وہاں سے گزرا جہاں سید سجاد قید تھے. یہ کہہ کر گزرا کہ تو اس کے باپ کے سر کو کیسے دربار لے جا سکتا ہے جس کا بیٹا جوان ہو. اس کا اتنا کہنا تھا. سید سجاد نے ایک